ایک ثقل اور یعنی کتاب، اور دوسری ثقل میری اولاد، حدیث میری نہیں، میری اولاد، حدیث نہیں. ایکچولی ہمارے سنی ورژن میں it's the قرآن، اینڈ میں تمہارے پاس قرآن اور حدیث چھوڑ کے جا رہا ہوں. ہم اس میں اہل البیت کر نہیں سکتے. رسول نے یہ نہیں کہا. اس کائنات کی سب سے افضل شخصیت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کو حالت سجدے میں شہید کیا. یہ سوال جو پیدا ہوا کہ ہم حدیث کو لیں یا نہ لیں، اتنی ساری حدیثیں ہیں، ہم کس پر عمل کریں، یہ سوال تب پیدا ہوتا کہ جب رسول نے اہل البیت کو بطور رہنما کو نہ چھوڑا. وہ کر کے دکھا رہے ہیں کہ کون سی سنت ہے، کون سی سنت نہیں. سنی نیریشن کے مطابق یہی بات ہے کہ اہل البیت یہ 5: محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہ السلام. جی السلام علیکم ایوری ون. بہت بہت شکریہ سب کی تشریف آوری کا مدیہ اور اویس کے بہاف پہ. اور یہ ہماری عزت افزائی ہے کہ مفتی فضل صاحب نے ٹائم نکالا اپنے نیو یارک اور یو ایس کے ٹور میں یہاں آنے کے لیے. اور جیسا کہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس بھی گھرانے میں ہم پیدا ہوتے ہیں، جس ماحول میں پرورش پاتے ہیں، تو وہیں کی جو روایات سنتے ہیں یا جو تعلیمات ہمیں ہوتی ہیں وہ ایک نیچرل ہے. اسی کے حساب سے ہماری جو دینی سوچ کی نشوونما ہوتی ہے اور وہ تربیت ہوتی ہے. مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ہم قرآنی تعلیمات کو دیکھیں جو ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ ہم شرح صدر کے لیے کوشش کریں، جستجو کریں. شرح صدر وہ ہوتا ہے، ابھی مولانا صاحب بتائیں گے، کہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کا دل کشادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اور اس میں اگر آپ علم اور فکر اور آگہی کی ایک سفر کی طرف چلتے ہیں تو یہیں سے مسلم سے آپ مومن بنتے ہیں اور مومن سے محسن بنتے ہیں. تو یہ ایک جرنی ہے. مگر عام طور پہ ہوتا یہ کہ اکثر ہم لوگ کیونکہ دنیاوی مصروفیات میں مصروف ہو جاتے ہیں تو اس لیے ہمیں وہ ٹائم نہیں ملتا یا وہ فوکس نہیں ہوتا. عامر ادھر ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اس سفر کو جاری رکھ سکیں. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے. اور مولانا صاحب اپنا سفر کا بتائیں گے ہم لوگوں کو کہ مفتی ہونے کے باوجود بھی ان کا یہ سفر کیوں جاری ہے شرح صدر کا، اور وہ کیا مقصود ہے یا کیا جستجو ہے جو یہ کر رہے ہیں. تو یہ اپنی تھوڑا سا اپنے سفر کا آغاز کریں گے، وہ بتائیں گے، اور کچھ 4-5 نکات ہیں جن پہ وہ روشنی ڈالیں گے، اور پھر جو بالکل جو بھی کوشچن آنسرز ہیں وہ کریں گے. تو مفتی فضل صاحب بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. بہت شکریہ وقار حسین بھائی اور دیگر آپ سب دوستوں کا کہ آپ یہاں تشریف لائے دور دراز کے علاقوں سے. اور میں بھی بہت دور دراز کے علاقے سے تشریف لایا ہوں اور آپ کے سامنے یہاں حاضر ہوا ہوں. یہ میرا یعنی آخری پروگرام ہے یہاں یونائٹڈ اسٹیٹ میں، جو 6 ستمبر کو 12 ربیع الاول تو یہ شروع ہوا. مختلف ریاستوں کا دورہ، مختلف شہروں میں جا کر قرآن اور اہل البیت اور انسانیت کا پیغام لوگوں تک پہنچانا. اور میں نے اپنی زندگی میں جس مشن کا آغاز کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جوڑنے کا کام کریں. ہمیں دنیا بھر کے اندر اسلام کا وہ چہرہ پیش کرنا ہے کہ جو ایک اس زمانے میں ایک جسے کہنا چاہیے کہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق ہے اور جو چیلنجز کا سامنا کر سکتا ہے. دیکھیں چیلنجز ہمیں مختلف قسم کے، ہمیں اپنی شناخت کا ہے ایک چیلنج سامنا ہے. ہمیں مختلف ممالک کے اندر رہتے ہیں، وہاں ہم نے اسلام کا ایک، اگر ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں تو ہم یہ اس کے پیش کرنے والے ہیں. وہ یہ نہ کہے، اسلام کا جس طرح لفظ ہے یہ سین لام میم، اس کا مطلب ہوتا ہے امن، سلامتی، کہ آپ دوسرے کو سلامتی دینے والے. مسلم کا مطلب ہے کہ آپ کی ذات سے دوسرا انسان محفوظ ہے. مومن ایمان سے ہے کہ آپ کو یقین ہے، فیتھ ہے، اور اتنا بلیو آپ کو ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری جو انسانیت ہے، پوری ہیومینٹی، یہ اللہ کی مخلوق ہے، میں اس میں کوئی فرق نہیں کروں. اگر ایک انسان یہ کہتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ میں ایک اللہ کو ماننے والا ہوں، میں اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا ہوں، میں خدا کی وحدانیت کو مانتا ہوں، تو ہمیں اس کی سچائی کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اپنی بات کے اندر سچا ہے، یہ سچ کہہ رہا ہے.
کیا اس کی نمازوں سے پتہ چلے گا؟ کیا اس کے بہت بڑے بلند و بانگ دعوے کہ میں نے مذہب کے اوپر بہت عمل کرتا ہوں کس چیز سے پتہ چلے گا؟ ہمیں کیوں معلوم کرنا چاہیے؟ جی اگر آپ مجھے وقت دے دیں تو سوال جواب کی سیشن بہت معذرت چاہتا ہوں. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان وہ اللہ کو ماننے والا ہے اور اس محبت کے اندر اس کا جو تعلق ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے سامنے یہ کہتا ہے میں خدا کو مانتا ہوں اور وہ خدا ایسا ہے کہ جو نظر نہیں آتا اور وہ خدا سب سے محبت کرتا ہے، اگر یہ ہمارا دعویٰ ہے تو ہمارے عمل سے انسانیت کو فائدہ ہونا چاہیے. کیونکہ انسان اللہ جس طرح اس نے سب کو پیدا کیا ہے، پوری مخلوق کو اس نے کریٹ کیا ہے، اس نے کسی میں فرق نہیں کیا. جب اس نے فرق نہیں کیا اس کا جو پورا سسٹم ہے، پورا جو نظام ہے وہ سب کے لیے ہے. ایک انسان خود کو مذہبی کہتے ہوئے وہ دوسرے انسانوں میں فرق کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے امام علی علیہ السلام نے ایک بہت مشہور آپ کا فرمان اور قول ہے کہ جس میں آپ نے یہ فرمایا، مالک اشتر جو آپ کے صحابی تھے ان کو، یعنی جو آپ کے دوست تھے، آپ کے ساتھ چلنے والے تھے، ان سے کہا کہ جب ان کو گورنر بنا کے بھیج رہے تھے، مالک لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو وہ دین میں تمہارے جیسے ہیں، یا وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور یا وہ انسانیت ہونے میں وہ تم جیسے. یعنی ایک انسان کا دوسرے کے ساتھ سوسائٹی میں بلیف میں اگر وہ رکھتا ہے تو جیسے مومن ہے تو مومن مومن کا بھائی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک شخص مسلم نہیں ہے تو وہ شخص اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا، بلکہ انسانیت ہونے میں اس کا ایک تعلق باقی رہے گا. تو اسلام کا یہ پیغام اگر ہم چونکہ جن معاشروں میں رہتے ہیں یہ یونیورسل پیغام ہے. قرآن میں جو پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، اس میں خدا اللہ رب العزت نے جو اپنا جو انٹروڈکشن کیا ہے وہ یہ کیا ہے، رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو تمام عالمین کا رب ہے. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ رب المسلم، یہ صرف مسلمانوں کا رب، تمام عالمین کا رب. پھر جو کتاب اللہ نے اپنے حبیب کو دی اس کے لیے کہا کہ یہ ہدی للعالمین، یہ پوری انسانیت کے لیے اور عالمین کے لیے ہدایت کا پیغام ہے. اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے اور جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. رحمت کسے کہتے ہیں؟ رحمت وہ ہے کہ جو ماں کا وہ پیار جو اپنے بچوں کے لیے ہوتا ہے، وہ تعلق کہ جس میں ایک سچائی اور ایک اخلاص ہے، اسے رحمت کہتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ان کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ ان کی بھلائی ہو اور ان کے ساتھ محبت ہو، ان کے ساتھ خیر ہو، اور ان کے لیے ایک اچھا دنیا کے اندر، دنیا بھی ان کی اچھی اور آخرت بھی اچھی. تو یہ ایک اسلام کا پیغام ہے. میں نے اپنی زندگی میں جس طرح وقار بھائی نے آپ کو انٹروڈکشن میں کہا کہ مختلف میری جرنی رہی ہے، سفر رہا ہے، انہی ساری چیزوں کو دیکھ کر دنیا سب اس میں بھی تھوڑا سا باقی لوگ تو کچھ آپ کو پہچانتے ہیں سوشل میڈیا کے ضرور، اپنی تھوڑا سا اپنا وہ تعلیم کا جو سفر کا وہ جو کہاں سے کس مدرسے سے یا جو سب شروع کیا مکتب فکر سے؟ جی میرا جو مکتب فکر ہے، یعنی جو ہمارے جہاں سے میں نے اپنے تعلیمی سفر کا آغاز کیا تو دیوبند مکتب فکر سے آغاز کیا. دیوبند پاکستان کے اندر اہل سنت کے اسکول آف تھاٹ میں سے ایک مکتب شمار کیا جاتا ہے. وہاں پر آدھی تعلیم ہم نے وہاں پر حاصل کی. اس کے بعد پھر ہم نے جو صوفی سیکٹ پاکستان کے اندر شمار ہوتا ہے بریلوی، ان کے پاس ہم نے مکمل تعلیم حاصل کی، اور ان کے جو ٹاپ کے جو ٹیچرز ہیں پاکستان میں وہ ہمارے جو اسکالرز ہیں وہ ہمارے ٹیچرز رہے ہیں، اساتذہ رہے ہیں. اور خاندانی بیک گراؤنڈ ہمارا جو ایک پشتو خاندان سے، اور تعلیم و تربیت پیدائش سب ہماری کراچی میں رہی ہے. تو سفر تو ہمارا تعلیمی اس طرح چلتا رہا، لیکن ہمارے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوتے رہے، خاص طور پر انہی چیزوں کو دیکھ کر جو ہمارے معاشرے میں اور دنیا بھر میں جس طرح مذہب کو پیش کیا جا رہا ہے، خاص طور پر مذہب اسلام کی وجہ سے. یعنی ایک پہچان یہ بنتی جا رہی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی شخص اسلام کا ماننے والا ہے
وہ اس دنیا کے ساتھ نہیں چل سکتا، یا یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات ایسی ہیں کہ جو اس سوسائٹی کے لیے irrelevant ہو گئی ہیں، یا یہ بہت پرانی باتیں ہیں جس کا آج کل کے زمانے میں کوئی وہ ہے نہیں، یا کچھ اسلام کے ماننے والوں نے اسلام کی صورت دنیا کے سامنے ایسی پیش کی کہ جو اصل دین کے مطابق نہیں تھی۔ تو لازمی بات ہے ان ساری صورتحال کو دیکھ کر، اس طرح کے واقعات کو دیکھ کر ایک نوجوان کے ذہن میں بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ تحقیق کرنا چاہتا ہے، وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ جس قرآن کو میں پڑھتا ہوں جس میں یہ بات ہے کہ ساری انسانیت برابر ہے، جس مذہب کے اندر یہ کہا گیا کہ انسانیت میں کوئی فرق نہیں ہے، آخر اس کے ماننے والوں میں یہ تشدد کہاں سے آئے؟ آخر اس کے ماننے والوں میں یہ ساری چیزیں کہاں سے پیدا ہو گئی کہ جو وہ مذہب کے نام پر اپنے آپ کو برتر کہتے ہیں اور دوسروں کے درمیان میں فرق کرتے ہیں؟ تو ان سوالات سے یہ پیدا ہونا اس لیے بھی ضروری تھے چونکہ ایک اسکول آف تھاٹ کو اس کے جو مدرسہ ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے میں گئے، یہ آپ کو اگر پاکستان میں آپ رہے ہوں اور آپ کو ان فرقوں کی تاریخ معلوم ہو تو یہ فرقے جو ہیں یہ بنیادی طور پر خود ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، یعنی اس درجے پر نہیں کرتے ہیں کہ بہت ایکسٹریم لیول کے ان میں اختلافات ہیں، خود ساری باتیں ایک ہونے کی، کلمہ ایک ہے، رسول کو ایک مانتے ہیں، ایک ہی رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، اور ایک ہی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں ایک ہے، بہت کامن چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت ساری جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ مسجد صرف فلاں فرقے کی ہے، یا اگر ایک فرقے والا دوسرے فرقے کی مسجد میں یا کسی ایون کے اس کے فیونرل میں جنازے میں چلا جاتا ہے تو پورا علاقہ جو ہے اس کو یوں کر دیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ بہت ساری جگہوں میں اس طرح ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اسکول آف تھاٹ کے اندر، ایک سنیت کے اندر یا دوسروں کے یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کیا یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے فائدے کے لیے یا اس سے مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے؟ تو غور کرنا چاہیے۔ میں نے بھی جب غور کیا اس پر یہ سمجھ میں آیا کہ یہ ان کی آپس کی وہ چیزیں ہیں کہ جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلا حقیقت میں آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کے جتنے فرقے وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، رسول اللہ کو مانتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے، اسی قرآن کو مانتے ہیں اور اسی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی اتنا ایکسٹریم لیول کا اختلاف کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں لوگوں کی قیمتی جانوں کا نقصان ہوا، شہروں کا نقصان ہوا، اور یہ ساری چیزیں، بلکہ دنیا میں اسلام کا چہرہ کیسے گیا؟ تو ذہن جو ہے ان فرقوں سے نکلنا پڑا۔ سوالات جب پیدا ہوئے تو مجھے جب انٹرنیٹ آیا تو میں نے ایک سعودی اسکالر تھے، ان کی زبان سے میں نے حدیث ثقلین سنی جس نے میرے دل میں نور ایمان کو دوبارہ بھرا اور میرے ذہن کو اس تمام طرح کی شکوک و شبہات سے، کنفیوژن سے نکال کر اس نے مجھے، اس حدیث نے مجھے قرآن کے ساتھ اور رسول کے ساتھ اور اہل البیت کے ساتھ اتنا مضبوط جوڑ دیا کہ جن کی وہ تعلیمات ہیں کہ جو ساری انسانیت کے لیے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اس حدیث کو جان کر یہ سمجھا ہے کہ بظاہر اسلام کا اہل البیت کی زندگی میں اگر ہم دیکھتے ہیں، رسول کا خانوادہ، اہل البیت کا لفظ میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاندان ہے، خاص طور پر آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کی جو اولاد ہے، ان کا جو ایک سلسلہ ہے، اس کو یہ امام علی ہے، ان کو اہل البیت کہا ہے رسول اللہ نے۔ ان کی ہسٹری آپ پڑھیں، مسلمانوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، کیا کس طرح خوارج کون تھے، کون وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا اور پھر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کو ہی انہوں نے شہید کر دیا۔ ایک ایتھیسٹ کے ساتھ میری گفتگو ہو رہی تھی، وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ بلکہ وہ کچھ پریکٹس کر رہے تھے کرما وغیرہ کی، تو مجھے انہوں نے کہا کہ میں نے اچھا کافی عرصے بعد ان سے جب میری ملاقات ہوئی تھی نا، تو میں نے پوچھا آپ نے کیوں اسلام چھوڑا؟ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ساری وجوہات بتائی، دنیا میں ورلڈ میں یہ معاملات اس طرح ہوئے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے اہل البیت کی زندگی کا مطالعہ کیا؟ یعنی آپ نے تمام فرقوں کو پڑھ لیا،
آپ نے تمام ازمس کو پڑھ لیا, کیپٹلزم کو پڑھ لیا, سوشلزم کو پڑھ لیا, آپ نے پریکٹس کر رہے ہیں, کرما کر رہے ہیں, اور ویدانت فلاسفی کو آپ پڑھے جا رہے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں, آپ نے کیا پروفٹ محمد کے خاندان کا آپ نے اسٹڈی کیا کہ وہ کون تھے؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا پھر آپ نے اسلام کے ساتھ انصاف نہیں کیا, آپ نے یہ بالکل انصاف نہیں کیا. آپ کو میں منصف تب مانتا کہ جب آپ اتنے سارے آپ چکر لگا رہے ہیں تو آپ ذرا یہاں سے بھی وہ آتے اور آپ ان کا بھی مطالعہ کرتے کہ یہ کون لوگ تھے. تو انہوں نے کہا فار ایگزامپل آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں آپ سے صرف یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن مسلمانوں کی آپ بتا رہے ہیں, اولیاء بتا رہے ہیں, یہ مسلمان ہیں, یہ مسلمان اس طرح کے پہلے بھی تھے. کیا امام نے ان کو مسلمان مانا ہے؟ ان کی ڈیفینیشن کی کون لوگ ہیں؟ خوارج کون ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا نہیں, یہ ایک کرما ہے جو کربلا میں ہوا وغیرہ. میں نے ان سے یہ کہا دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں یہ کرما ہے تو وہ پیغمبر جو رحمت للعالمین ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی انسان کو اپنے ہاتھ سے مارا؟ ٹھیک ہے, کبھی انہوں نے کسی یا پورے اس واقعے میں رسول کی حیات طیبہ میں کسی 6 ماہ کے بچے کو اس طرح سے شہید کیا, مارا؟ آپ ایک واقعہ مجھے بتائیں. تو پھر وہ مان گئے کہ ہاں ایسا تو نہیں ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ علی کی زندگی, حسین کی زندگی, اس کا ضرور مطالعہ کیجیے, پھر قرآن کو پڑھیں. اگر آپ کو ان میں کوئی آپ کو اس طرح کی بات نظر آتی ہے کہ یہ ہیومنزم کے خلاف, جو آج کل کا فلسفہ ہے, ہیومینٹی کے خلاف, آپ مجھے بتائیں. بلکہ میں آپ کو آپ کے دعوے میں سچا مانتا ہوں, کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے, اللہ کا لا ریب کلام, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اہل البیت نبی کا خاندان وہ ہے کہ جس سے ہر طرح کی رزق کو دور کیا گیا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, سورۃ نمبر 33 اس کا ورس نمبر 33. یعنی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ سے جو آپ کے اہل البیت ہیں ان کو بالکل پاک کیا گیا, کسی طرح کی ان سے خطا نہیں ہوتی ہے, رزق ان سے دور ہے, ہر طرح کی انسانیت کے اندر جو موجود جو کمیاں ہیں ان سے یہ جو کمیوں سے یہ دور ہے. تو یہ میں نے ان کے سامنے بات رکھی, اور میں آج بھی یہ سب یہی دعوت دوں گا, اور اسی میرا مشن ہے کہ انسانیت کو ہم جوڑیں ان تعلیمات کی روشنی میں کہ جو قرآن اور اہل بیت کی ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی ہیں, جنہوں نے پوری انسانیت کے لیے محبت کا پیغام دیا اور انسانوں کو جوڑا ہے, اور اس کے لیے قربانی دی. یہ نہیں کہ صرف زبان سے ایک اچھی گفتگو کی, بلکہ اس کے ساتھ اپنے عمل سے, اپنے کردار سے انسانیت کے لیے ایک نمونہ پیش کیا. تو میرا سفر بھی یہی تھا, میری گفتگو بھی یہی ہے, اور پیغام بھی یہی ہے کہ آج ہم پاکستان میں ہوں, دنیا میں کہیں پر بھی ہوں, ہم خود بھی اپنے اخلاق و کردار کے ساتھ, بجائے اس کے کہ ہم اپنی بات کو کسی پر مسلط کریں. میں یہ کہوں نہیں یار میری بات تم ہر حال میں مانو گے, تو تب جو ہے وہ میں آپ کو صحیح مانوں گا, تمہیں ماننا ضروری ہے, فورس کروں کسی پر. میری بات یہ ہے کہ ہم اپنی اس گفتگو کو دوسروں کے سامنے پیش کریں, ماننا نہ ماننا دوسروں کا کام ہے, اور یہ ہر ایک کی آزادی اور مرضی کی بات ہے. بہت شکریہ. حدیث کون سی تھی جو آپ کیا کہہ رہے تھے؟ حدیث ہے 6225 حدیث ثقلین, وہ ہے مسلم کی 6225, اور ترمذی کی ہے 3786. یہ جو آیت تطہیر, سوری آئی تھنک سائمہ آپ پوچھنا چاہ رہی تھی, وہ آیت تطہیر اگر آپ گوگل کر لیجیے تو آپ کو مل جائے گا. 33.3 ہے. جی ابھی آپ نے یہ ان کا سوال کریں. جی میں آپ سے 2-3 سوال ایکچولی پوچھنا چاہوں گی. دیکھا ایک ایک کر کے پوچھ لیں, ایک آپ کر لیجیے, باقی دوسروں کو بھی کر لیجیے. فرسٹ چیز یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ تشدد پسندی یا ٹیررزم اسلام کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ, دیٹ آئی تھنک کہ is not something because of what the Muslims did, but it's really a Western strategy کہ آپ جس کو آپ کو ختم کرنا ہے یا جس کو آپ کو مارنا ہے, وہی چیز جو اسرائیل کر رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ, کہ ان کو برا کہنا کہ وہ ٹیررسٹ ہیں, حماس از اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. سو ہمیں اپنے مائنڈس کو ڈیکالونائز کرنا چاہیے کہ ہم اگر ویسٹرن لوگ ہمیں ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ٹیررزم
ٹیررسٹ نہ کہیں یا نہ سمجھیں. That's one thing. The second thing is I think جو افغانستان کا اسپل اوور ہوا تھا پاکستان میں, اس کی وجہ سے جو سعودی منی آیا تھا اس نے کافی ریجڈ اسکولز آف تھاٹس پروڈیوس کیے تھے. اسلامک ہسٹری میں فار دا میجورٹی آف دا اسلامک ہسٹری ایکچولی ڈفرنٹ سیکٹس بہت ہارمونیسلی بھی رہے ہیں اینڈ دے ہیڈ اے لاٹ آف ٹالرنس. the reason ابھی ہمارے پاس پاکستان میں جو بھی انٹر سیکٹیرین وائلنس ہے, it's political exploitation to a certain extent that has very little to do with actual religious thought. سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, اپنا آپ سوال ذرا سا واضح کر کے بتا دیں گے تاکہ اس کو یہ جواب دے سکیں. ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم لمیٹیشن ہے, میں باقی سب لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ سوال پہ فوکس کیجیے سب لوگ, اور اس کے بعد تاکہ مولانا کو ہم زیادہ سے زیادہ ٹائم دے سکیں وہ جواب دیں. ہمیں 3 بجے تک محفل ختم کرنی ہے, صرف اس ایونٹ کے لیے یہ فلائی کر کے صبح آئے ہیں اور مجھے ان کو ایئرپورٹ ابھی واپس لے کے جانا ہے. پہلا سوال آپ کا کیا ہوا؟ The question really is کہ آپ دو چیزوں کو جو آپ ٹیررزم کا وہ کر رہے ہیں, ریلیجن کو ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں ٹیررزم, اور سیکٹیرین تھاٹ کو ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں, انسٹیڈ آف سیئنگ کہ یہ پولیٹیکل اینڈ sort of narrative building by others ہے which may or may not be right. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ how can you say کہ یہ religious thought process کی وجہ سے as opposed to political factors. بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں یہ جو انتہا پسندی ہے نا, یہ آج کا معاملہ نہیں ہے. یہ جو خوارج کا میں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے, یہ خوارج کون تھے؟ بظاہر اسلام کا نام لیتے تھے, کلمہ پڑھتے تھے, اور بلکہ قرآن کے اچھے قاری تھے. تو انہوں نے کیا کیا, اس کائنات کی سب سے افضل شخصیت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کو حالت سجدے میں شہید کیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس واقعے کو آپ کیا کہیں؟ یہ واقعہ کرنے والا کیا ایک وہ شخص تھا کہ جو اس میں کوئی کسی غیر مسلم کی سازش تھی؟ یہ واقعہ کیا, یہ واقعہ کیوں ہوا؟ اچھا چلے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو پاسٹ تھا, ماضی تھا. آپ چھوڑیں ماضی کے مسائل کو, آج کے زمانے میں دیکھیں. تو آج کے زمانے میں آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو شیعہ کا قتل عام ہوتا رہا ہے, مارا جاتے رہے, پوری دنیا میں شیعہ کو مارا گیا, اہل سنت کو بھی مارا گیا, مسلمان آپس میں لڑے. اگر آپ یہ کہتے نا کہ نہیں یہ سارا سب کچھ اس پہ تو امریکہ یا دنیا کے ممالک کر رہے ہیں اور ہمارا کوئی قصور, میں نے انہی مدرسوں میں پڑھا, انہی مدرسوں میں اسکول آف تھاٹ میں یہی ٹیچرز ہیں کہ جو ہمیں بتاتے رہے کہ فلاں فرقہ یہ ہے, فلاں فرقہ یہ ہے. وہاں پر کوئی امریکی نہیں آتا تھا, کوئی اسرائیلی نہیں آتا تھا. ان مدرسوں کے اندر وہی پڑھانے والے قاری صاحبان, قرآن پڑھنے والے وہی ہیں کہ جو مسجد کے امام ہیں. تو ان کے ایک ایک کے ذہن میں اور کان میں جا کر کس نے بات بھر دی ہے کہ تم یہ ساری نفرت کی بات کرو. دیکھیں ہماری یہ بہت بڑی ایک کمزوری ہے. میں آپ سے یعنی سب سے دستبستہ عرض کروں گا کہ ہمیں ہر چیز میں کسی سازش کا یا وہ نظر آ جاتا ہے, پہلو نظر آ جاتا ہے. اگر ہم اپنی سوسائٹی کا ہم خود رہتے ہیں معاشرے میں, لیکن کیا وجہ ہے کہ پھر ہم ان مسائل سے آنکھیں چرا لیتے ہیں. مثلاً مولوی صاحب ہو یا کوئی بھی عام آدمی, کوئی پولیٹیکل ہو, کوئی سیاسی آدمی, وہ کسی اور کے اوپر جب وہ اپنا کام نہیں کر رہا ہوتا, اس نے اپنی جاب نہیں کرنی ہوتی, تو وہ دوسرے کے اوپر مذہب کی وجہ سے وہ ایک کمی نکال کر لوگوں کو اس کے خلاف کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ خواہ پولیٹیکل آدمی ہو یا مذہبی آدمی ہو, یہ ہمارا رویہ بن گیا کہ ہم اس کو مذہب کے, ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی نہیں یہ مذہب کے معاملے میں اس نے یہ غلطی کر دی, تو پھر کیا ہوتا ہے, ایکسٹریمزم ہوتی ہے, سوسائٹی میں انتہا پسندی پھیلتی ہے. جہاں تک آپ نے واقعات بتائے, یہ ساری جو دنیا کے اندر آج ہو رہا ہے, مسلمان جہاں تک پہنچے ہوئے ہیں, اس سے پہلے مسلمانوں نے کیا کیا. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان ہمیشہ ہر دور میں غلط رہے, لیکن 2012 کے بعد آپ دیکھیں عراق میں ایک جینوسائیڈ کرنے والے کون تھے, سیریا کے اندر لوگوں کو قتل عام کرنے والے کون تھے, یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جو کلمہ پڑھنے والے نہیں. لیکن لیک آف ایجوکیشن کو آپ اس سے نہیں کر سکتے. آپ کے دیوبندی اور یہ جو ہیں دیر ان ایجوکیٹڈ, دیر جسٹ پیپل ایکچولی اسلامکلی. اچھا ود انٹرسٹ آف ٹائم آئی تھنک رانا نے نیکسٹ سوال اٹھایا تھا, نیکسٹ تو رانا کی طرف, اور پھر میں آج تو آپ جی قرآن کی بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ تعالیٰ سب کے لیے, ہم ایک پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, ان سے پڑے رہو. So how do you it's kind of contradiction, number one. اور دوسری بات اہل بیت کی
ہم تو ابھی یہ ڈیسائیڈ نہیں کر رہے کہ اہل بیت ہے کون، یہی جھگڑا رہا ہے. جی ٹھیک ہے نا. جو تو جب اہل بیت کو فالو کب کریں گے جب پتہ چلے کون ہے. ہماری تو بحث یہ ہے کہ وہ کون اہل اور بیت ہے. اللہ حافظ. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. پہلی پہلے جو بات والا آپ یہود و کی نصارہ یہود و نصارہ والا. دوستی دیکھیں یہود و نصارہ کے ساتھ جو دوستی ہے، ادھر آ جاؤ. کیا آپ اس مسلمان سے دوستی کرنا پسند کریں گے جس کے بارے میں آپ کو یہ معلوم ہو کہ اس نے 100 لوگوں کا قتل کیا؟ نہیں کریں گے. اور کیوں نہیں کریں گے آپ؟ وہ تو مسلمان ہے. You know, it's such a bad thing, character. تو بالکل اسی طرح قرآن میں جہاں پر یہ ہے کہ آپ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، وہ اس زمانے میں جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس میں ان کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے، ایگریمنٹ ہوا تھا، معاہدہ ایگریمنٹ کہ ہم نے یہاں پیسفل انداز میں رہنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت معاہدہ ایگریمنٹ ہے کہ رسول اکرم نے مدینہ آ کر ان کو کہا کہ ہم اس مدینہ کے سٹیزن شہری ہیں، اگر اس مدینہ کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم سب مل کر اس کے خلاف ہیں، اور اگر تمہارے اوپر کوئی کرتا ہے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہمارے اوپر کوئی کرے گا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں. لیکن اس کے بعد اس کی معاہدے کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں. تو قرآن نے یہ کہا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یعنی یہ لوگ مذہب کی بنیاد کے اوپر نہیں کہا، ورنہ قرآن میں انہی کی تعریف کی گئی ہے کہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو رہبانیین ہیں، جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں. مذہب کی بنیاد کے اوپر، یعنی ایک یہودی سے یہودی ہونے کی وجہ سے یا ایک نصرانی کے نصرانی ہونے کی وجہ سے، کرسچن ہونے کی وجہ سے اسلام نے نفرت کی بات نہیں کی. کریکٹر کی سورہ توبہ کی ورس نمبر 107 ہے، آپ 106 سے آپ اسٹڈی کیجیے 108 تک. 2 مسجدوں کا سورت نمبر 9 میں ذکر ہے توبہ میں. ایک مسجد زرار ہے، ایک مسجد تقویٰ ہے. اب یہ مسجد زرار اس کے بارے میں باقاعدہ بتایا ہے کہ یہ کس طرح کی مسجد ہے. اس کے رہنے والے، اس میں آنے والے، نماز پڑھنے والے، ان کی سوچ یہ ہے کہ لوگوں کو ڈیوائڈ کرے، تفریقاً بین الناس، لوگوں کو تقسیم کرے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، قومیت کے نام پر. آپ دیکھیں کہ رسول کے زمانے میں ایسی مسجد بنائی گئی ہے کہ جس مسجد کی بنیاد کس پر ہے؟ تفریقے کے اوپر، فرقہ واریت کے اوپر، مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے اوپر. رسول نے تبوک سے واپسی کے موقع پر اس مسجد کے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ اس مسجد کو ہٹا دیں، اور کہا کہ جو دوسری مسجد ہے، قرآن کی آیات اتری ہے کہ یہاں کے رہنے والے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقویٰ پر رکھی. تقویٰ کیا ہے؟ ہم اکثر لفظ سنتے ہیں بھئی یہ بہت متقی ہے، یہ بہت نیک ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری. یہ تقویٰ کیا ہے؟ اچھا، ہمارے ہاں اس شخص کو خاص طور پر جو نچلے لیول پر آپ چلے جائیں معاشرے میں، تو اکثر اس لفظ کا بھی غلط استعمال ہوتا ہے کہ متقی ہے، یہ بڑا پارسا ہے، یہ تو سر اٹھا کے نہیں دیکھتا، یہ جب راستے میں چلتا ہے تو بڑا سر جھکا کے چلتا ہے، ہر وقت اس کی تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، اور ایک بڑا اس نے ماشاءاللہ ایک مذہبی حلیہ، سفید قمیض اور اس طرح کا لباس پہنا ہوا تھا. قرآن کہتا ہے کہ کسی قوم کی نفرت تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم اس کے اوپر ناانصافی کی بات کرو. ہمیشہ عدل کی بات کرو، انصاف کی بات کرو، یہی تقویٰ ہے. اعدلوا هو اقرب للتقویٰ. یہ لفظ ہماری عدالتوں کے اوپر بڑے بڑے لفظوں میں یہ کلمات قرآن کی آیت لکھی ہوئی. عدل کرو، یہی تقویٰ ہے. یعنی آپ کی سوچ میں عدل ہو، آپ کی زندگی میں عدل ہو، آپ کی فکر کے اندر عدل اور انصاف ہو. تو اس مسجد کو جو گرایا، کیا ایک باہر سے دیکھنے والا شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ سارے مسلمان اس طرح؟ نہیں، بلکہ وہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسلام کے نام پر مسجد بنائی. اور جو دوسری مسجد ہے جس کو بطور ماڈل کے اسلام نے پیش کیا ہے، تقویٰ، مسجد قباء، مسجد تقویٰ، اس کی ایک اور پہچان بھی بتائی ہے. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. اس میں ایسے مرد ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں، جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ طہارت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یعنی اسلام کی نقطہ نگاہ میں جو سب سے بہترین عمل ہے ایک انسان کا اور ایک مرد و عورت کا، وہ پاکی اور طہارت ہے، کہ اس نے طہارت کے ساتھ رہنا ہے. اللہ ان کو پسند کرتا ہے. دیکھیں آج ہمارے معاشروں کی حالت کیا ہے؟ کیا وہاں طہارت پائی جاتی ہے؟
تو رسول کے زمانے میں بھی ایک انسان کے اچھا اور بہتر ہونے کا معیار طہارت تھا. ٹھیک ہے. تو اب آپ کے سوال کی طرف میں دوبارہ سے آتا ہوں, اس کو اپنی گفتگو کو خلاصہ یہ پیش کروں گا کہ آپ نے کہا کہ کیا قرآن تو یہ کہتا ہے یہود و نصارہ سے تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, یعنی تم نے ان سے نفرت کر دی ہے, تم نے ان سے دشمنی رکھ لی ہے. تو یہ جو رسول کے زمانے میں یہ مسجد بنائی تھی, منافقین تھے نا, منافق تھے, لیکن کلمہ تو پڑھتے تھے, مسجد بنا رہے ہیں, کوئی انہوں نے کوئی اور کوئی ٹیمپل تو نہیں بنایا, اس مسجد کو کیوں گرایا؟ تو اور پھر علی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں صفین کیوں کی, یا خوارج کے ساتھ نہروان کیوں کی؟ نہروان کیوں کی؟ نہروان اس لیے کی کہ وہ بظاہر تو مسلمان ہیں, جو خوارج ہیں تو وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں, انہوں نے داڑیاں رکھی ہیں, نماز پڑھتے ہیں, قرآن اچھا پڑھ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود علی نے ان کا خاتمہ کیا. اور رسول نے فرمایا اگر میں ان کا زمانہ پاؤں, بخاری مسلم کی روایت ہے, تو میں ان کو بھی ان کا خاتمہ کروں. تو معیار یہ نہیں ہے کہ کسی کا ظاہری کلمہ یا اسلام, معیار کیا ہے کہ وہ اس کے دل میں کتنا اسلام جا چکا ہے, دل میں کتنا ایمان اس کا. اور ایک جو میں مبین آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہیں اس پوائنٹ پہ بیفور آپ اہل بیت والے اس پہ آئیں, تو ایک چیز اگر ہم میثاق مدینہ کا بھی بتائیں گے, اس میں باقاعدہ اسٹیٹس دیا ہے یہودیوں کو, تو تھوڑا سا میثاق مدینہ جو ہے اس میں باقاعدہ یہودیوں کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہوا تھا. اور یہ ہماری تمام جو سیرت النبی کی کتاب ہے, یعنی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بایوگرافی ہے, سیرت ابن اسحاق, سیرت ابن ہشام یا طبری یا جتنے بھی ہیں, ایون کہ شبلی نعمانی نے اس کو اپنی سیرت النبی میں لکھا ہے کہ ان یہود کے تمام قبائل کو بلا کر ان کے ساتھ باقاعدہ ایک معاہدہ ہوا, لکھا گیا, اس کو دستاویزات تیار ہوئی, اور اس میں یہ بات تھی کہ ہم اس مدینہ کے شہری ہیں. پہلی بات یہ تھی, آپ بھی یہاں کے شہری ہیں, ہم بھی یہاں کے شہری ہیں, اور ہم نے یہاں پر پرامن طور پر زندگی گزارنی ہے, اور اس کا دفاع, اس کی حدود کا, یہ ہم سب پر مل کر, ہم سب پر یہ فرض ہے کہ ہم مل کر اس کا دفاع کریں. اور میں یہاں پر یہ سوچتا ہوں کہ اگر وہ معاہدہ نہ ٹوٹتا اور مدینہ کے اوپر حملہ ہو جاتا, تو آپ دیکھیں کہ یا یہودیوں کے اوپر حملہ ہو جاتا, تو کیا مسلمان اس معاہدے پر عمل نہ کرتے؟ یہودیوں کے ساتھ مل کر وہ مدینہ کا دفاع کرتے, ایسا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے, لیکن وہ تو آگے جا کر انہوں نے خود مخالفت کی, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو, اور ان کو بھی ورغلایا گیا. مکہ سے لوگ آتے گئے اور ان جوش کو, یہودیوں کو کہا جاتا رہا کہ تم یہ ہمارے سے بھاگے جانے والے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو وہاں سے آئے ہیں, تو ان کے ساتھ تم لڑو, ان کو نکالو. ان کو لالچ دی جاتی رہی, ان یہودیوں کو جو وہاں پر رہتے ہیں, ورنہ انہوں نے خود سے کوئی ایسی, ہمیں نظر نہیں آتا کہ خود سے کوئی پہل کی, بلکہ کوشش یہ ہوتی رہی کہ وہ ان کے ذریعے ان کو کہا جاتا رہا کہ تم یہ کرو. دیکھیں بزنس تو ان کا ہمیشہ سے رہا ہے, اور ہمیشہ مدینہ میں وہ کرتے رہے ہیں, لیکن بنیادی طور پر کسی قوم کے بارے میں ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پوری قوم ایسی ہے. مسلمانوں میں بھی آپ کو ڈبل ٹرپل قسم کے لالچی مل جائیں گے, تو ہم مسلمانوں کو تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے مسلمان ہیں, یہ کسی مذہب کی بنیاد پر جو ہے نا ہم وہ نہیں کہہ سکتے. اب ان کا دوسرا سوال اہل بیت متعلق کہ کون اہل بیت ہے کون نہیں ہے, اور اس میں سائمہ کا جو تھا کہ 33.3 کی انٹرپریٹیشن کیا ہے. اہل البیت یہ سنی نریشن کے مطابق, میں شیعہ نریشن نہیں بتاؤں گا, سنی فکر کے مطابق, پہلے قرآن اور پھر حدیث سے. ہاں پہلے قرآن میں تو ہے 33 کی ورس نمبر 33, یعنی دونوں سورہ اور آیت کا نمبر ایک ہی ہے. اہل البیت کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں. اب یہ اہل البیت کون ہے؟ یعنی گھر والے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے جسے فیملی ممبرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, فیملی ممبرز کے لیے عربی میں اسرتن کا لفظ استعمال ہوتا ہے, عائلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے, عشیرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے, دعوت ذل عشیرہ, عشیرہ. جو اہل البیت ہیں, صحابی رسول زید بن ارقم سے پوچھا گیا, اور 6228 صحیح مسلم کی روایت ہے, کیا بیویاں بھی اہل البیت میں شامل ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ بیویاں اہل البیت میں شامل ہیں. یہاں پر اہل البیت کا میننگ کیا ہے وہ میں بتاؤں گا, کیونکہ جب ان کو طلاق ہو جاتی ہے تو وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے, یعنی اپنا جو ان کا جو گھر ہے وہ ان کے ماں باپ کا ہے. یہ جس گھر میں ہے یہ ان کا گھر ضرور ہے, لیکن جس کو یہ کہا جائے کہ یہ اہل البیت ہے, رسول نے اہل البیت ان کو کہا کہ جن سے
جن کے اوپر چادر اڑا تھا. اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ دین آگے بیان کریں. دین بیان کرنے کا، کیونکہ دیکھیں جو لوگ گھر سے باہر کے ہیں، جو رسول کے اسٹوڈنٹس بنے، جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی زمانے میں آئے، جو آخر وقت میں آئے، کچھ لوگ ایسے جو شروع میں آئے. جبکہ رسول کا جو گھرانہ ہے وہ شروع زمانے سے ہی رسول کے ساتھ ہے، اور انہیں اس گھر میں قرآن اترتا ہے، اس گھر میں ان کے سامنے وحی نازل ہو رہی ہے، تو وہ دین کو صحیح طور پر بیان کر سکتے ہیں. تو حدیث میں جو صحابہ کی خود ازواج یہ کہتی ہیں کہ اہل البیت یہ صرف اور صرف یہ 5 افراد ہیں. ام سلمہ کی روایت ہے صحیح سنن ترمذی میں، اور حضرت عائشہ سے روایت ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے صحیح مسلم کے اندر. اس میں یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ نے سیاہ چادر، جو دھاری دار چادر تھی، وہ آپ نے علی پر، فاطمہ، حسن و حسین علیہم السلام اجمعین ان کے اوپر اوڑھائی، اور آپ نے کہا کہ یہ میرے اہل البیت ہیں. تو سنی نیریشن کے مطابق یہی بات ہے کہ اہل البیت یہ 5 محمد، علی، فاطمہ، حسن و حسین علیہم السلام. اس کے علاوہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا، سنی میں آپ کے مطابق بتا رہا ہوں، کہ کوئی اور اہل البیت. ایک چیز مولانا صاحب اگر آپ اضافہ کرنا چاہیں تو وہ کہ جو مباہلہ کا جو میدان تھا اور اس کا ذکر قرآن میں ہے، تو قرآن میں بتائیں کہ وہ کیونکہ اللہ کی کمانڈ تھی کہ اس دعوت مباہلہ کے لیے کہ جب یہودیوں کے ساتھ سائمہ کین آئی ہیلپ یو ود سم تھنگ I was looking at the 33.3 33.3. I'll send you. So it says, no, I have it. It says, settle in your homes and do not display yourself as women did in the days of pre-Islamic ignorance. Establish prayer, pay alms, tax, and obey Allah and His Messenger. Allah only intends to keep the causes of evil away from you and purify you completely, O member of the Prophet's family. So I always understood that to کہ جو پردے کا specific وہ ہے is attributable, is specifically for the women of the Prophet's household. That was my interpretation. Yeah, that's جی what I thought. تو یہ بھی ان کو ذرا Right. بتا دیں This was one of Exactly. the reason that they said کہ جیسے بال Yeah. more of that. So that's تو what question یہ ہے مولانا صاحب کہ جو حضرت ختیجہ جی was not in that, so I just thought کہ I think میں ویسے بھی بحث ہو رہی تھی اسی بات سے کہ حضرت ختیجہ اگر ہوتی تو she could have been part of Ahlul Bayt as well because she was سب سے پہلی پہلی مسلم باقی she saw everything and she was a very strong person in his life. وہ تو تھی نہیں, maybe at that time he couldn't. If she was alive, I would have really thought that she could have been. تو یہ مدیہ کا جو پوائنٹ ہے اس میں تھوڑا سا آپ واضح کر دیجیے کہ 33.3 کی آیت کے شروع میں جو ہے جو صیغہ یوز کیا ہے اس میں خواتین کو یوز کیا ہے اور اس کے بعد پردے کا ہے اور اس کے بعد جو اس کے فوراً بات کیا بھی ہے ون کنورسیشن میں ایک بات ایک سیکنڈ سر. دوسری چیز یہ کہ اس کے بعد جو ہے جہاں انہوں نے کہا کہ اے اہل البیت جو آیت کا جو لاسٹ پارٹ ہے کہ وہ اس سے کیسے الگ ہے, ایک تو یہ چیز. اور اس سے آنے سے پہلے اگر آپ مباہلے کے اوپر بات کریں جو کہ قرآن کا اصول قرآن کی آیت کے حساب سے اللہ نے حکم دیا رسول کو کہ جب اس میں دعوت کے لیے کہ آپ یہود و نصارہ کو لے کے جاؤ تو اپنی ذریت میں سے لے کے جاؤ, اس وقت رسول اللہ کن کن لوگوں کو لے کے گئے اور اس وقت کیا ڈیفینیشن تھی جن کو وہ لوگ لے کے گئے؟ اس وقت ان کی 9 وائف اور 2 بچے شامل تھے, اس میں کس کو لے کے گئے؟ ویسے میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہ سارے سوالوں کا جواب دیں. اہل سنت کی جو کتب ہے جی اس کے اندر اہل بیت کس کو کہا گیا ہے یہی یہ مجھے ضرور بتائیں. اور بیکاز اس وقت تو بہت سی انٹرپریٹیشن ہے, آپ گاؤں جی صاحب کو سنے تو جی جی بیویاں تو ازواج میں بیویاں جو ہیں وہ تو اہل میں بیت وہی بات عرض کر مجھے رہا صرف یہ بتائیں کہ کتب میں کیا ہے اہل اہل سنت کی کتب ہے. ہوں. اہل سنت کی جو حدیث جی جی اور موبائل میں کوئی بتا دوں ایک اہل سنت کے پاس 1.5 لاکھ حدیثیں ہیں, ٹھیک ہے 1.5 لاکھ حدیثیں, اور صحیح مسلم سیاہ ستہ جو 6 بڑی کتابیں ہیں, بخاری میں 7,274 حدیثیں ہیں, مسلم میں 7,000 روایتیں ہیں, ترمذی میں 4,000 ہیں, اسی طرح یہ سب میں 4,000 3,000 5,000 روایتیں, مسند احمد میں 10,000 سے زیادہ روایتیں حدیثیں. ان سب میں یعنی کل ملا کر جو اہل سنت کا ذخیرہ حدیث ہے 1 لاکھ سے اوپر بنتا ہے. اس 1 لاکھ حدیثوں میں زیادہ نہیں ہے اس سے سنیت جس کے اوپر کھڑی ہے, ایک روایت ایسی نہیں ہے. دیکھیں آیت کی جو ڈیفینیشن جو ایکسپلینیشن ہے, تشریح ہے,
وہ کون کرے گا؟ تفصیل یا اگر وہ کہیں پر تفسیر موجود ہے تو وہ ہمیں زیادہ ہمارے لیے قابل اعتبار ہوگی جو رسول نے کی، اس کے بعد صحابہ نے کی، اس کے بعد علماء نے. یہ نمبر اس طرح چلے گا. آپ یہ کہیں نہیں بھائی میں رسول کی تشریح کو قبول نہیں کروں گا، میں صحابہ کی تشریح کو قبول نہیں کروں گا، میں یہاں پر علماء کی تشریح کو قبول نہیں کروں گا، میں خود سے پڑھاؤں. ٹھیک ہے، آپ کی بات بھی قابل قبول ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس جگہ پر ہے کہ جہاں پر رسول سے کوئی بات منقول نہ ہو یا صحابہ سے منقول نہ ہو. تو پھر آپ یہ کہیں گے یار مجھے یہ آیت اس طرح سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن جب رسول نے سمجھا دیا اس کو یا صحابہ کو بتا دیا تو پھر جو ہے نا آپ کو وہ بات ماننی ہوگی. بات میں آپ اپنی عقل نہیں لگا سکتے رسول کے سامنے کہ نہیں آپ تو یہ بات کر رہے ہیں، مجھے آپ کی بات پسند نہیں ہے، میں یہ بات چاہوں گا، تو وہ تو مسلمان ہی نہیں رہے. تو رسول نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے 3787، اور بلکہ یہ پے در پہ روایات ہیں ترمذی میں 86 87 88. میں نے عرض کیا کہ تمام حدیث کی کتابوں میں اہل سنت کے پاس ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے کہ جس میں صحابہ یہ کہتے ہوں کہ یہ اہل البیت سے مراد یہاں پر اس آیت تطہیر میں، یعنی جو سورہ احزاب کی آیت ہے، اس میں اہل البیت ورڈ سے مراد ان 5 کے علاوہ کوئی اور کسی نے نہیں. ایون کہ ازواج بیویاں یہ کہتی ہیں کہ اس سے مراد یہ 5. حضرت ام سلمہ جی آپ حضرت عائشہ کی حدیث ہے. مبین آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں بس 2 کامنٹ کرنا چاہ رہی تھی. امام صاحب پہلے تو بے انتہا شکریہ کہ آپ نے اپنا پورا لیکچر شروع کرا ود اے ویری بیسک فیکٹ کہ ایز مسلمس ہمیں پوری انسانیت سے محبت کرنی ہے. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایگزامپل تھا. He translated the Quran for us, right, through his actions. So thank you for bringing that. And in the context of Imtiaz's question, I just had a comment. As far as I know, Nabi Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam کی بھی 2 بیویاں Jewish قبیلوں سے آئی تھیں. So he was also married to 2 Jewish women. جی جی. So we are supposed to love all of صفیہ mankind. بن اخطب جی جی. ان کو ایک موقع پر ایک خاتون نے یہ کہا کہ آپ تو یہودیاں ہیں، تو آپ نے شکایت انہوں نے جا کے رسول اللہ سے کر کہ یہ تو مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہودی ہیں. تو آپ نے فرمایا تم جا کے یہ کہہ دو کہ میرے جو والد ہیں وہ ہارون ہیں، میں ایک نبی کی بیٹی ہوں. یعنی اس وجہ سے کہنا کہ صرف تمہارے والد جنگ میں مارے گئے یہی بن اخطب، حالانکہ ان کے اسلام کے ساتھ دشمنی تھی، تم یہ کہو کہ میں ایک نبی کی بیٹی ہوں، ہارون ہے میرے والد، تو تمہیں اس طرح کہنا چاہیے. تو بالکل آپ کی بات سے میں 100% متفق ہوں. اسلام نے کسی جگہ مجھے نہیں ملا کہ کسی کے مذہب کی وجہ سے رسول اللہ نے کہا کہ یہ پورا قبیلہ ہی ایسا ہے، یہ پوری قوم ہی ایسی ہے. ہاں چند لوگ ایسے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو مثال دی کہ یہ جتنے بھی آج دنیا میں مسلمانوں کے اندر موجود جو تشدد پسند کارروائیاں کرنے والے جو جماعتیں یا گروہ ہیں، کیا آپ ان کو دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے مسلمان ایسے؟ نہیں کہہ سکتے. اسلام ایسی تعلیمات نہیں دیتا. لازمی بات ہے آپ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ مسلمان نہیں ہے، ان کا اسلام سے تعلق نہیں. اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو دنیا میں پیس دے رہا ہے، رحمت للعالمین کا دین ہے. تو یہ بالکل دین جو ہے اسی طرح ہے کہ یہودیت یا مسیحیت یا ہندو ہونے کی وجہ سے، بدھسٹ ہونے کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ ان سے ہم نفرت کرتے ہیں. شکریہ مولانا صاحب. آصف آپ کا ایک کوشچن. جی اس طرح عامری اور نیکسٹ. پہلے تو تھینک یو کہ آپ آئے اور سارا آپ نے اتنا اچھا بتایا. اسپیشلی آئی انجوائے جو آپ کہہ رہے تھے واٹ ڈز اٹ مین ٹو بی گڈ مسلم، دیٹ ریئلی ریزونیٹڈ وتھ می. تو میں ویسے کیوریس تھی کہ جو آپ نے اتنی جرنی کی، آپ نے اس کے بارے میں بتایا، جو آپ نے سیکھا ہے آپ لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں. تو آپ کیا چاہیں گے کہ کیا، جیسے آپ کا کیا مین گول ہے کہ ہم کیا سیکھیں اس میٹنگ سے؟ اگر آپ کا کوئی ایک گول ہے کہ از اٹ کہ ہم اپنے کامنالٹیز پہ فوکس کریں، یا if you had to sum it up for even yourself, what's your goal? بہت اچھا سوال. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہم خود مسلمانوں کے حوالے سے، اور ایک یہ کہ مسلمانوں سے ہٹ کر جو دنیا کے دوسرے لوگ جو کلمہ نہیں پڑھتے، نان مسلم جن کو کہا جاتا ہے، قرآن نے ان کو پیپل کہا. ہر نان مسلم کو قرآن کافر نہیں کہتا. یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. آپ کا جو سوال ہے اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ مسلمانوں کو خود آپس میں ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرنا چاہیے، اور ان سارے شک سے، شبہات سے، یہ فلاں ہے، اس کی سوچ یہ وغیرہ، ان سے پہلے مسلمانوں کو نکلنا چاہیے. دوسرا جو دیگر اقوام ہیں وہ ان کے حوالے سے یہ میرا جو مشن ہے کہ ہم یہی پیغام لے کے چلیں کہ ہم سب ایک بھائی ہیں، ہم سب آدم کی اولاد ہیں. اور اگر خاص طور پر جو یہ 3 جو ریلیجنز ہیں، ابراہیم،
علیہ السلام سے جو چلے ہیں، جن کو یہودیت اور مسیحیت اور اسلام، یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ نبی کے فکر ہے ابراہیم، اور قرآن میں بھی یہی کہا گیا کہ تم نے ابراہیم کی ملت کی پیروی کرنا ہے، وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی. تو میرا پیغام ایک ورڈ میں یہ ہے کہ ہم پوری جو انسانیت ہے، مسلمان ہو یا جو دوسرے جو لوگ ہیں، ان کے اندر ہم ایک بھائی چارے کو قائم کریں اور اعتماد کو ہم قائم کریں کہ ہم انسان ہیں اور اس دنیا کے اندر ہم محبت کے ساتھ رہ سکتے ہیں. تھینک یو. عامر اور کسی اور نے سوال کرنا ہے تو ہاتھ ریز کر لیں. I'll take the cue. Actually, پہلے تو اور because I want to ask a question which is off topic. Go ahead. مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ جو یہاں پہ گھر خریدتے ہیں وہ موگیج سے خریدتے ہیں. سو اس میں یہ ربا کا جو کانسیپٹ ہے وہ اپلائی کرتا ہے موگیج کے اوپر؟ اس پر میری ایک تفصیلی لیکچر یہ میرا بھی یہی سوال ہے، لیکن یہ کوشچن جو ہے اس سے بہت زیادہ براڈ ہے. اچھا، اس کو بات کلیئر کر لیں. نہیں، آپ پورا مکمل اس کا جواب دیجیے، کیونکہ انٹرسٹ جو ہے وہ ہماری سب کی زندگیوں میں اتنا اچھی طرح سے گڑا ہوا ہے کہ بہت سارے مسلمانوں لوگ کہتے ہیں ہم نے تو گھر خریدا تھا کیونکہ ہمیں تو بغیر انٹرسٹ کے لے لیا. ہاں، لیکن تو 6 چیز آپ اور کرتے ہیں، اس کے سب کے اندر انٹرسٹ ریٹ امبیڈڈ ہے. ہمارے بزنس میں، ہمارے بزنسز میں سب میں. آپ ذرا انٹرسٹ کے بارے میں پلیز ذرا. ویسے تفنن کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ مفتی تقی عثمانی کا نام سنا ہے تم نے؟ پاکستان میں سارے بینک کے ریلیجیس بورڈ پہ وہی ہیں، تو ان کے پاس لے جاؤ، فتویٰ مل جائے گا، کل پہ اسٹیمپ لے جائے گی. تھوڑا سا محنت رہے گی. That's exactly why I'm asking the وہ question. تک اسٹیمپ لگا دیتے ہیں. Yes, please. جی میں نے کہا تھوڑا سا لائٹ کر دوں میں ماحول کو. جو آپ کا سوال ہے اس میں یہ کہ قرآن میں جس کو ربا کہا گیا ہے وہ یہ کہ ایک چیز کو آپ ڈبل کر کے یا اس کو دگنا چگنا کر کے لیتے ہیں، وہ قرآن کی اصطلاح میں ربا ہے. اس کے علاوہ جو ہے انٹرسٹ، ہر انٹرسٹ ربا نہیں ہوتا، ہر انٹرسٹ وہ ربا نہیں ہوتا، سود نہیں ہوتا. آپ بزنس کرتے ہیں انٹرسٹ کے لیے کرتے ہیں، فائدے کے لیے، تو کیا اس پر بھی سود کا اطلاق ہوگا؟ تو جہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ دگنا چگنا لیا گیا، یعنی آپ نے کسی کو $100 دیے اور اس کو آپ نے کہا کہ میں اب تم سے 400 یہ سود 400 ایکسپلوئٹیشن. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ تم مجھے 102 دے دو وقت، کیونکہ جو جتنا وقت گزرے گا تو ٹائم جو ہے وہ اس میں ایڈ ہوتی جائے گی. وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا وہ فائدہ ہے کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ ہوا، وہ ربا نہیں ہے، اس کے اوپر سود کا اطلاق نہیں ہوگا. وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا ایک فائدہ ہے، یا وہ شخص کے لیے آپ نے مدد کی ہے اور اس طرح اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے 100 دیا، اس میں شرط آپ یہ لگائیں کہ آپ مجھے واپسی کر دیں، آپ اس کی جگہ پر $1000 دیں، ٹھیک ہے، آپ نے بڑھا چڑھا کر دے دیا اس کو، یہ آپ کی کس چیز میں آ جائے گا؟ ربا میں آ جائے گا. ہمارے اتنے پیسے نہیں مانگے گا یار. اگر کچھ مانگا کریں تو دان کر دیا کریں. 10% is fine. ویری کوئک کامنٹ، یہ کہ آپ کی بات سن کے بہت خوشی ہوئی. یہ ایک پہلی دفعہ مجھے انلائٹنڈ ویو نظر آیا انٹرسٹ کا، کہ سب سے بڑی بات یہ کہ اس زمانے میں سکے ہوتے تھے، اور سکے جو ہیں گولڈ کے، چاندی کے، وہ فائنائٹ ہوتے تھے. تو اس زمانے کا جو انٹرسٹ ہے وہ ریئل انٹرسٹ کہلائے گا آج کے دور میں، سونے چاندی کے بنے ہوئے. کیونکہ جو مطلب اگر آپ نے 5 سکے دیے اور آپ کو واپس 6 کرنے، وہ ریئل ہو گیا. یہاں پہ کیا ہے کہ ایک پیپر کرنسی ہوتی ہے فیاٹ، اس کا انفلیشن جو ہے آن ایوریج انٹرسٹ جو ہے وہ صرف انفلیشن کے برابر ہوتا ہے. تو آپ کی جو بات ہے وہ یوزولی ہم ریلیجیس اسکالر سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ انٹرسٹ کو برا کہیں گے. سو ویری گڈ ٹو ہیم. آئی تھنک ہم تھوڑا سا پیچھے والی سیٹس کی طرف جاتے ہیں. ثانیہ، اسد، رضا، آپ کی کوئی کوشچن ہے؟ یا فیصل؟ میں بیک بینچز کو وہ کہتے ہیں کتنا انٹرسٹ چارج وہ گولڈمن میں کام کرتا ہے، گولڈمن میں کام کرتا ہے. فیصل کا کوشچن. جی فیصل. ایجوکیشن میں یہ سننا تھا، اگر آپ کو سننا ہے کہ جو فارمل ایجوکیشن ہوتی ہے مدرسہ میں، اور جس طرح بھی آپ نے ٹریننگ ڈفرینٹ سیکس کی،
اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کیا ہوتی ہے, کس طرح آپ لوگ پڑھتے ہیں, کیا یعنی مولوی بننے کا پروسیس کیا ہے؟ جیسے آپ بھی فیمس ہیں تو اس میں جو میں ہے اگلا سوچ رہا ہوں نیکسٹ یہ 10 سے 12 سال کی ایجوکیشن ہے جو مدارس کے اندر دی جاتی ہے, کہ اس میں بہت سارے علوم نالج کو پڑھایا جاتا ہے. قرآن ہے, عربی گرامر ہے, اسلامک لا ہے اور عربک لینگویج ہے. یہ 10 سالوں کے اندر یہ تمام کتابوں کو کمپلیٹ کیا جاتا ہے. حدیث ہے, تفسیر. اب سائنس سائنس جیوگرافی ہسٹری نہیں, وہ تو نہیں پڑھائی جاتی ہے. مولوی کا وہ آپ اسکول میں پڑھ کے آتے ہیں, وہ آپ اسکول میں پڑھ کے آتے ہیں. سائنس اور جیوگرافی وہ تمام ان چیزوں کو ہمارے یہاں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے کہ اس کے پڑھنے کے لیے آپ اسکول جاتے ہیں, مدرسے میں نہیں آئے. آپ یہاں پڑھنے کے لیے آپ نے آنا ہے تو آپ نے یہ چیزیں پڑھنی ہیں. یہ ایک تقسیم ہوگی اور بہت افسوس کی بات ہے. علم کو, نالج کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے, یہ بھی وہاں پڑھانے چاہیے. یعنی ایک ایسا, اور یہ پہلے اس طرح ہوتا تھا, لیکن ہم نے نالج پڑھا تقسیم. یہ دین کا علم ہے, یہ دنیا کا علم ہے. حالانکہ قرآن میں ہم دعا صبح شام پڑھتے رہتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, دنیا میں اچھا ہے, پروردگار دنیا اچھی کر دے, وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس کے بعد یہ ہے کہ ہمیں عذاب نار سے, آخرت کے عذاب سے بچا. تو ہم نے تو دنیا کو بالکل نکال دیا نا. دنیا بری ہے, دنیا ایسی ہے, دنیا کو ہم صبح شام ہم کہتے رہتے ہیں دنیا نہیں حاصل کرنی, دولت نہیں کمانی, بینک میں ذخیرہ نہیں کرنا, اور دنیا بس دنیا ایسی, دنیا کی برائی کرتے رہتے ہیں. اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ پروردگار تم یہ دعا کرو رب سے کہ ہمیں دنیا کی اچھائی دو, یہ دنیا بھی اچھی بنانی ہے. جس دن مسلمانوں کی یہ سوچ ہو گئی کہ ہم نے اس دنیا کو جنت نظیر بنانا ہے, تو یہ ہماری, آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے حوالے سے پورا نیریٹو چینج ہو جائے. لیکن ہم نے سارا فوکس یہی کر دیا نہیں بھائی, بس آخرت کو ہی بہتر, آخرت بھی دنیا کے ساتھ بہتر ہو. یہ دونوں ایک ساتھ ہیں. میرا کوشچن مے بی آنسر نہ ہو, بٹ آئی وڈ لو ٹو گیٹ یور ویو آن اٹ. اسلام جو آپ بات کر رہے ہیں, جو ہم پڑھتے ہیں, کچھ پروگریسو کیا کہتے ہیں اسلامک تھاٹ لیڈر سے, غامدی صاحب ہو گئے, وہ ریزونیٹ کرتی ہے, جا کے اندر لگتی ہے, بات سمجھ آتی ہے کہ ایک مور ریزنیبل اپروچ ہے اسلام کے ساتھ. جب آپ بات کرتے ہیں پاکستان میں جا کے ڈفرینٹ کراؤڈس کے ساتھ, ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ, تو کیا آپ کو رسپانس ملتا ہے اور کہاں جا کے پش بیک ملتا ہے کہ جی وہ آپ کی بات اس طرح ریزونیٹ یا پھیلتی کیوں نہیں ہے, ورسز جیسے غامدی صاحب ہیں, ان کی بات کسی لمٹ تک جاتی ہے, اس کے بعد زیادہ اسپریڈ نہیں ہوتی. تو کہاں آپ کو جا کے فیل ہوتا ہے کہ اب آپ جائیں گے کراچی, آپ بات کریں گے, اسی طرح لوگ جیسے یہاں بیٹھے ہوئے جاب کر رہے ہیں, اسی طرح لوگ جاب کرتے ہیں آپ کی بات, یا آپ کو فیل ہوتا ہے کہ کوئی لمٹ ہے؟ وہ بتا دیے گا, ان کے اوپر 3 حملے ہو چکے ہیں پاکستان میں. وہاں پہ دیکھیں, آپ سعودی عرب چلے جائیں, مساجد آپ نے دیکھی ہوگی, ایون کہ یہاں پر امریکہ میں مسجد میں باقاعدہ خواتین کے لیے ایک سیکشن ہے, جگہ ہے مقرر پردے کے ساتھ ہے کہ آپ وہاں پر آئیں اور نماز اپنی ادا کر سکتی ہیں اور اپنی عبادات کر سکتی ہیں. پاکستان میں اس طرح نہیں ہے, مسجد میں بھی نہیں. اور وہاں پر یعنی وہی لوگ یہاں پر آ کر آتے ہیں تو اپنی مساجد میں خواتین کے لیے جگہ بناتے ہیں, لیکن وہاں پر کرنے کو تیار نہیں ہے. وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اس سے جناب بے حیائی میں اضافہ ہو. ٹھیک ہے, تو وہی چیز ہے یہاں پر کیسے آپ کے لیے حیا کا باعث بن جاتی ہے. یا ہم خانہ کعبہ میں جاتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کافی چیلنجنگ ہے وہاں پر ان معاشروں کے اندر اس کے بہت ہمارے تاریخی اسباب ہیں. یہ 1-2 دن کے معاملات نہیں ہیں کہ جو صحیح ہو جائیں گے, لیکن یہ جو سوچ ہے یہ اسلام کے اندر کوئی تجدید کرنے کی نام نہیں کہ اسلام کو آپ بدل دیں. اسلام کے اندر یہ ساری سہولتیں موجود ہیں. خواتین کا مسجد میں آنا, خود رسول اللہ کے زمانے میں خواتین مسجد میں آیا کرتی تھی, ٹھیک ہے, نماز پڑھا کرتی تھی, مسائل پوچھا کرتی تھی, خلفاء کے زمانے میں آتی تھی, امام علی کے دور میں آیا کرتی تھی. تو یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ تجدید ہو رہی ہے. واپس سے بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو روکا گیا. اب آپ دیکھیں کہ خاتون اگر مسجد میں آئے گی, اس کو دین کا علم ہوگا, وہ جا کر اپنے گھر میں بچوں کی تربیت کرے گی. کتنا فائدہ ہے اس کو. ایک خاتون کی اگر وہ دین کے ساتھ جو تربیت ہو, وہ آگے کتنا پوری قوم کو تیار کرتی ہے. تو وہاں پر چیلنجز ہیں اس حوالے سے. لیکن میں اس وقت جو دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پر بھی نوجوان اس سوشل میڈیا کے آنے کے بعد وہ ان ساری چیزوں کو اپنانے کے لیے تیار ہے. ان ساری باتوں کی طرف وہ آ رہا ہے, وہ سوال اٹھا رہا ہے, اپنے مذہبی طبقے سے وہ یہ سوالات کر رہا ہے کہ اسلام حدیث میں تو یہ ہے,
آپ ہمیں کیوں یہ اسلام نہیں بتا رہے؟ روایات میں یہ ہے، آپ ہمیں کیوں اپنی سوچ کو ہم پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے اسکولس میں نہیں، سوسائٹی میں تو سوسائٹی میں یہ ساری چیزیں ایک جو سوشل میڈیا کو اس کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ نوجوان ایک تبدیلی مذہبی اور فکری طور پر چاہتے ہیں، اور ورنہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کرنے والے یا وہ لوگ کی جو فکر پیش کرتے تھے وہاں ان کے ساتھ کوئی اچھا نہیں ہوتا. ایک مفتی صاحب یہ مجھے بتائیں کہ اب جیسے آپ نے انٹرسٹ کے بارے میں یہ بات بتائی، اب وہی اگر آپ یہ جو تقی عثمانی صاحب کا وہ کہہ رہے ہیں، آپ ایسے نام لے لیا پر نہیں، شریعہ بورڈ پہ ہیں سب. It's not just in Pakistan, by the way. It's across the Gulf. So he is a known person on this topic. How come آپ لوگ مفتی آپ لوگ اکٹھے ہو کے یہ کیوں نہیں کہ مطلب ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسا پوائنٹ آپ کو آپ کہیں کہ نہیں ہاں یہ مجھے نہیں سمجھ میں آئی، یا وائس ورسا آپ ان سے کہیں کہ نہیں یہ چیز ہے تو وہ کہہ سکتے ہیں. ہاؤ کم آپ لوگ ایک یونیفائڈ مطلب پلیٹ فارم نہیں کرتے؟ اختلاف تو اچھا ہوتا ہے، یہ کہ ہر ایک کی اپنی رائے ہے. دیکھیں میں نے یہی عرض کے شروع میں ہمیں ہر ایک کو یہی تو دین کی خوبصورتی ہے. آپ کو آپ کی بات کہنے کا حق ہے، ہمیں اپنی بات کہنے کا. جو میری عقل ہے ضروری تو نہیں اس کو میں میچ کر لوں تب عثمانی صاحب کی عقل کے ساتھ. یہ کتنے پرسنٹ ایک دوسرے کے ساتھ میچ ہوگی یا اس کے نیچے لے آؤں یا ہم سب ایک جیسے ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کسی کو اگر یہ بات بہتر لگتی ہے تو وہ اس کو اپنا لے، اگر ان کی بات بہتر لگتی ہے تو اس کو اپنا. ایک مولانا صاحب مفتی صاحب ایک کوشچن ان کا بورڈ ہے، ایک کوشچن ان کی سوچ یہ ہے جی ٹھیک ہے. ہماری سوچ یہ ہے، ہم نے جو قرآن اور سنت کا مطالعہ کیا اسٹڈی ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی. اچھا صاحب سر ایک سیکنڈ، ایک کوشچن آیا تھا جو ابھی وہ صاحب یہاں بولنا نہیں چاہ رہے، تو اس میں انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ حدیث ہمارے پاس جو علم کے ماخذ ہیں جی قرآن رسول کی سنت حدیث، تو قرآن اور رسول کی سنت تو بالکل واضح ہے. یہ کن کا سوال تھا؟ وہ صاحب ہیں یہاں پہ وہ خود پوچھ نہیں چاہ رہے، تو وہ کیا کہتے ہیں ان کو بولنے دیں. کیا انہوں نے ٹوپی پہنی ہوئی؟ 3 سوالوں کا جواب دیں. اچھا تو مگر یہ ہم لوگ کے بھی ذہن میں آتا ہے کہ حدیث جو کہ 100 سے اگر آپ امام مالک محترم امام مالک لے لیں تو 100 سال، بٹ باقی جو کمپائل ہوئی 200 سے 300 سال، جو چاہے وہ سنی حدیثیں ہوں چاہے شیعہ حدیثیں ہوں. ہم آج ایک میٹنگ میں جاتے ہیں بینک میں اور اس میٹنگ کے منٹس اگلے دن آتے ہیں تو 4 آدمی جو اس میٹنگ میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ ایسا نہیں تھا، یہ ایسا تھا، یہ ایسا نہیں تھا، یہ ایسا تھا. تو وہ 200 سال بعد لکھی گئی چیزوں کو ہم بالکل ڈسمس بھی نہیں کرنا چاہتے، ہم یوز بھی کرنا چاہتے ہیں. تو آپ ہماری تھوڑی سی رہنمائی کیجیے کہ آپ کے سفر کے دوران آپ نے کیا چیز اس میں سے دی کہ یہ 14,000 وہاں پہ 7,000 یہاں پہ، اور اس میں سے ان لوگوں کی بھی جو 3 سال پہلے مسلمان ہوئے تھے اور ان لوگوں کی بھی جو 20 سال پہلے مسلمان تھے، ہم لوگ کس طرح سے اس کو یوز کریں؟ تو پہلا جو آپ کا سوال ہے کتاب اللہ، کتاب اور سنت کے اعتبار سے، اس کے بعد حدیث. اور اچھا تو یعنی پہلے ہم کتاب پر عمل کریں پھر سنت رسول پر عمل کریں. اگر ہماری جو سیکوینس ہے ہمارا اپنا کیا سیکوینس ہونا چاہیے؟ کیا سیکوینس ہو؟ دیکھیں رسول نے یہ جو ترتیب دی ہے نا وہ قرآن اور اہل بیت کی دی ہے. یعنی اہل بیت پریکٹیکل کر کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ سنت ہے یہ سنت نہیں ہے. یہ سوال جو پیدا ہوا کہ ہم حدیث کو لیں یا نہ لیں، اتنی ساری حدیثیں ہیں ہم کس پر عمل کریں، یہ سوال تب پیدا ہوتا کہ جب رسول نے اہل بیت کو بطور رہنما کو نہ چھوڑا. وہ کر کے دکھا رہے ہیں کہ کون سی سنت ہے کون سی سنت نہیں ہے، کہاں پر آپ نے سٹینڈ لینا ہے اور کہاں پر آپ نے اس معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، کہاں پر آپ نے پیچھے ہٹنا ہے. یہ سب اہل البیت نے اپنی زندگی سے پریکٹیکل کر کے بتایا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ امام علی وہ نہروان میں جنگ کرتے ہیں، سامنے والے لوگ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، یہ جنگ علی نے کی ہے، جمل میں کی ہے، صفین میں کی ہے. امام حسن نے صلح کر لی، ٹھیک ہے. اب سنت کیا ہوئی؟ سنت کسی جگہ پر یعنی جو رستہ ہے جنگ بھی کرنا، جنگ کے ٹائم پہ آپ نے جنگ کرنا، صلح کے ٹائم پہ آپ نے صلح کر لی، ٹھیک ہے. اس طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے حوالے سے. تو یہ دیکھنا ہے کہ اس سنت کو اہل البیت کیسے کر کے دکھا رہے ہیں. اگر یہ معیار ہم بنا لیتے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت
اچھا یہ قرآن اور سنت جو اکثر ہمارے یہاں لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ افسوس، بہت افسوس کے ساتھ ہم بھائی قرآن اور سنت پہ چلیں گے، میں تو قرآن اور سنت پہ چلنے والا ہوں، ٹھیک ہے، یہ بات کرتے ہیں. قرآن خود ایک سنت ہے، قرآن خود ایک سنت ہے، یعنی قرآن رسول کی سنت ہے، رسول پر نازل ہوا. سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں رستے طریقے. پورا قرآن رسول کی سنت ہے، رسول کا عمل ہے. جب رسول نے یہ فرمایا کہ میں تم میں قرآن اور اپنی فیملی کے ممبرس یعنی اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ قرآن کے ساتھ یہ تمہیں بتائیں گے کہ قرآن کا یہ عمل پریکٹیکل میں کیسے لانا ہے. اب ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے سنت پر عمل کرنا، اس کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ چیز سنت ہے یا نہیں؟ وہ روایات میں جائے گا، حدیثوں کو پڑھے گا، لیکن حدیثوں کے اندر ایک حدیث ایسی ہے کہ جو جیسے وقار بھائی نے بتایا اس پر علماء نے کام کیا ہے باقاعدہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کمزور ہے، اور اس کے مختلف درجات مقرر کیے ہیں. لیکن جو سنت کا مفہوم ہے اس میں اہل البیت اپنے عمل سے بتاتے ہیں کہ یہ چیز سنت ہے، یہ چیز سنت ہے. ہم آپ ایک کے سوال پوچھوں، یہ آپ حدیث سب پوچھ رہے ہیں، میری باری آپ یہ آپ نے کہا کہ میری جو یہ سب کو ایک میری جو جرنی ہے وہ سٹارٹ ہوئی حدیث ثقلین سے. جی جی آپ حدیث ثقلین کو ذرا ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ بیکاز بہت سے لوگوں کو یہاں یہ بات نہیں پتہ. حدیث ثقلین کا کس کو علم نہیں ہے؟ میں اگر سوال کروں، علم نہیں ہے؟ نہیں، ماشاء اللہ. ہاں یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں یہ لفظ کہہ رہا تھا حدیث ثقلین، یہ پھر سمجھ میں نہیں آ رہا. نہیں اہل البیت آپ ایک لیول نیچے آ گئے، آپ ذرا حدیث ثقلین پہ جائیں. جی حدیث ثقلین اور دیکھیں، قرآن کی ورس بتا دیں. رسول اس دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے ایک وصیت کی اپنی امت کو، اپنی قوم کو اور مسلمانوں کو کہ تم اور مسائل کا حل دیا کہ زندگی میں تم کبھی پریشان نہیں ہو. اور یہ صحیح مسلم میں 6225 اور ترمذی میں 3786. حج جی حجۃ الوداع. حجۃ الوداع رسول کی زندگی کا پہلا اور آخری حج ہے. 10 ہجری میں آپ نے حج کیا. حجۃ الوداع اس کو کہتے ہیں، الوداعی حج تھا. اس میں آپ نے 8 ذی الحج کو کہتے ہیں کہ 1,24,000 صحابہ تھے، ان کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دیا. آپ نے کہا کہ میرے صحابہ، میں تمہیں ہدایت کی ضمانت دیتا ہوں، میں تمہیں یہ ضمانت دے رہا ہوں، گارنٹی دے رہا ہوں کہ تم زندگی بھر ہدایت پہ رہو اور کبھی بھی تم ہدایت سے نہیں ہٹو گے اگر تم اللہ کی کتاب کو اور میری اولاد، میری اطرت، صرف فیملی ممبر نہیں، میری اطرت یعنی اہل البیت کو مضبوطی کے ساتھ تھامو گے، ان کے پیچھے چلو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک شخص اس دنیا سے جا رہا ہے اور وہ ایسی وصیت کر رہا ہے اور وہ اس کو معلوم ہے کہ میں اگر یہ وصیت نہیں کروں گا تو میری قوم کا، میرے لوگوں کا کیا حال ہوگا. آپ دیکھیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل اسی طرح یہ فرمایا کہ اے لوگوں، قریب ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں، میں تمہیں الوداع کہہ دوں، ایک فرشتہ میرے پاس آئے اور وہ مجھے کہے اور میں اس کی بات پر لبیک کہہ دوں اور یہاں سے چلا جاؤں. یہ لوگوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تم کبھی بھی رائے ہدایت سے نہیں بھٹکو گے اگر تم قرآن کو مضبوطی سے تھام لو گے. یہ قرآن نور ہے، اس قرآن پر عمل کرو گے، اس قرآن کے معنی کے اوپر غور و فکر کرو گے. اور دوسرے میرے اہل البیت ہیں، میرے اہل البیت کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں تمہیں، اللہ یاد دلاتا ہوں، اللہ یاد دلاتا ہوں. یہ 3 مرتبہ آپ نے ارشاد کرا اور ان دونوں کو ملا کر رسول اللہ نے ایک نام دیا اس کو، ثقلین. کیا نام دیا؟ ثقلین. کہ یہ 2 ثقل ہیں. ثقل کسے کہتے ہیں؟ ثقلین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے عربی میں. اس کا جو مفرد ہم نکالیں گے نا واحد، وہ ہے ثقل، یعنی بھاری چیز، عظمت کے لحاظ سے، بڑائی کے لحاظ سے، ہدایت کے اعتبار سے یہ بھاری چیز ہے. ایک ثقل اور یعنی کتاب، اور دوسری ثقل میری اولاد. حدیث میری اولاد، حدیث نہیں. ایکچولی ہمارے سنی ورژن میں it's the قرآن اینڈ میں تمہارے پاس قرآن اور حدیث چھوڑ کے جا رہا ہوں. ہم اس میں اہل البیت کر نہیں سکتے. رسول نے یہ نہیں کہا. اہل البیت ڈفرنٹ ہے. قرآن اچھا جو اہل بیت کی ڈیفینیشن از براڈر فار دی سنی ورژن. ہمارا ورژن نے آپ سے مخالف کیسے؟ میں آپ کو سنیت پیش کر رہا ہوں. میں نے جو ابھی اسلام بتایا ہی نہیں، آپ کو سنیت بتا رہا ہوں. آپ دیکھیں میری بہن کہ یہ بات جو ہے کسی بھی جگہ پر
کسی بھی جگہ پر ایگزسٹ نہیں کرتی کہ رسول نے اپنے ان 5 دن پاک کے علاوہ کسی اور کو اہل بیت کہا. یہ سنی اسلام ہے. گوگل آپ ایک مفتی کو بات کر لیتے ہیں سائمن میرے خیال میں, اس کے بعد پھر آپ وہ بات کر لیجیے. ابھی ہم نے ان کو بلایا ہے نا, تو ایک نہیں میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اور کسی کا سوال اسی ٹاپک پہ, اس ٹاپک پہ کسی کا سوال ہے اور تو بات کر لیں. سمجھ میں آ گئی میرے بہنوں اور میرے بھائیوں کو. لیکن حدیث مگر آپ سنی پوائنٹ آف ویو تو انٹرٹین ہی نہیں کر رہے. یہ سنی سنیوں نے شفٹ کیا, there's a controversy, so they changed it. We've always heard of this, so this is one of the first times I'm hearing this, and I have actually been reading about Islam, and the last sermon is one of my favorite pieces of hadith, you know, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki. تو اس میں ہے کہ آپ اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو, all of that, but it's about the Quran and hadith. I have never heard of it being interpreted as آپ اہل بیت کو فالو کریں. صاحب اس میں ایک چیز سوری جو انہوں نے ریفرنس بتائے نا آپ نوٹ کر لیجیے, وہ دونوں ریفرنس حدیث کے انہوں نے ریفرنس بتائے. I am very familiar with اس کو نوٹ کر لیجیے بس تاکہ ہم آگے بڑھیں. سو میں نے غامدی کا نام اس لیے لیا کہ بہت سے لوگ انٹرپریٹ کرتے ہیں, بٹ اگر آپ اہل سنت کی شیعہ کے جانے کی ضرورت ہی نہیں, شیعہ کے جانے کی ضرورت ہی نہیں. اگر آپ اہل سنت کی کوئی بھی کتاب ہمیں دکھاتے ہیں جس میں اہل البیت کو ان 5 کے علاوہ کہا گیا ہوگا, ہم مانیں. No, that's not my contention. My contention is that hum as Sunnis, our belief is the Quran is the main thing. We're not very personality driven, and that's the difference between Catholics and the other Christians. Catholics are very driven by the Pope and the fact that there's continuity. یہ بہت اچھا سوال ہے, لیکن بہت سے لوگ مسلمان جو کہتے ہیں مجھے اللہ کا پتہ ہے, مجھے اللہ کا پتہ ہے اور محمد کا پتہ ہے, اس سے آگے مجھے and the Quran and the Quran. کچھ لوگ قرآن پہ بھی نہیں جاتے, بٹ آپ ذرا یہ بتائیں کہ یہ ثقلین تک آنے کی ضرورت کیا ہے؟ Yeah, exactly. That's اور the question. محمد کی کیا اہمیت ہے, درود کیوں پڑھتا ہے اللہ میاں؟ اور ایک چیز انہی کے ریفرنس سے آپ یہ بھی اگر بتا سکیں کہ ہمارے یہاں جنرلی بھی دونوں فرقوں میں یہ ہوتا ہے کہ پروفٹ محمد کی جو پروفٹ محمد کی جو فالوئنگ ہے, کچھ لوگ ہم کہتے ہیں آئی تھنک اکراس دا سیکٹ کہ اس کو اس وقت تک فالو کرنا چاہیے جب وہ قرآن بتا رہے ہیں, اور کچھ کہتے ہیں کہ جی جیسے قرآن میں بھی بعض اوقات آیا ہے کہ یہ ہمارے حکم کے علاوہ کچھ نہیں کہتے, کچھ نہیں بولتے. تو کچھ یہ کہتے ہیں کہ جی پروفٹ کو جنرلی فالو کرنا چاہیے. تو آپ وہ بھی اسی میں ویو کر دیں اور بتا دیں. جی جیسے کہ یہ میں یہ چاہتا ہوں جو اہل بیت والا جو لفظ ہے, یہ جو گفتگو ہے, اس کو ہم کسی نتیجے تک لے کر چلیں. میں یہ دوبارہ سے یہ بات کہوں گا کہ آپ ہماری حدیث کی کتابوں میں کہیں پر یہ نہیں ملتا کہ ان کے علاوہ کوئی اور عالم ہے. میری اور آپ کی بات یا کسی عالم یا اسکالر کی بات وہ معنی نہیں رکھتی ہے کہ جو پیغمبر کی اہمیت رکھتی ہے بات یا صحابہ نے جو بات کی. تو مجھے کوئی صحابی نظر نہیں آتا کہ جو یہ کہتا ہو کہ اہل البیت ان کے علاوہ کوئی اور ہے. اچھا, جیسے ہماری بہن نے کہا کہ قرآن اور حدیث, تو قرآن اور حدیث دونوں معیار ہیں, اہل سنت یہ کہتے ہیں. تو حدیث اگر آپ معیار رکھتی ہیں قرآن کے ساتھ ساتھ, تو حدیثوں میں تو خود آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ کچھ صحیح ہیں کچھ صحیح نہیں, کچھ ایسی ہیں کہ جو بلکہ من گڑت ہیں, فیبریکیٹڈ ہیں. تو وہ آپ کے لیے کیسے ہدایت کا ذریعہ ہو سکتا؟ یہ بات تو کہنا بالکل. اور پھر کیا رسول نے ایسا فرمایا کہ قرآن و حدیث پہ چلو؟ بلکہ یہ کہا قرآن و اہل بیت پہ چلو. تو جب رسول نے یہ الفاظ نہیں کہے تو پھر میں کیوں ان الفاظ کا استعمال کرتا ہوں اپنی زندگی میں؟ قرآن اور حدیث. رسول فرما رہے ہیں قرآن اور اہل بیت. Initially, it was always, we were growing up in a Sunni sect, is always was Quran and Sunnah. Or, but there was also Ahl Bayt, and later they just kind of pushed the Ahl Bayt out and converted it to Sunnah. So it was Ahl Bayt initially. جی بالکل. آپ یہ جو سنت کا لفظ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں سنیت جو ہے نا کن کتابوں پہ بیسڈ ہے. دیکھیں سنیت صرف اس پہ نہیں ہے کہ میں سنی سوسائٹی میں پیدا ہوا یا سنی مولانا سے میں نے گفتگو سنی. سنیت نام ہے ان 6 کتابوں کو جس میں حدیثیں لکھی ہیں, بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, نسائی, ابو داؤد. اس کے علاوہ اور کتابیں ہیں, مسند احمد, مصنف ابن شیبہ,
اور مصنف عبدالرزاق ابن ماجہ 6 میں آ گئے. 6 میں آ گئے. یہ ان کتابوں کا نام سنیت ہے. اگر وہ یہ کہ آپ مجھے یا کوئی بھی سنی عالم قرآن و سنت کا ورڈ کہ میں تم میں قرآن و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کتابوں میں دکھا نہیں, حدیث میں نہیں. مبین آپ بتائیے. قرآن اور اہل بیت جی سخلا ہی نہیں. اچھا پھر اہل بیت کا وہ مباہلہ کا بھی واقعہ بتائیں. یہ کسی کو برا تو نہیں لگ رہا؟ اگر یہ گفتگو کسی اور جانب جا رہی ہے تو اس کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں. نہیں ابھی ہے اس میں مباہلہ کے اگر مباہلہ کا بتائیں. میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں شیعہ گھرانے میں پیدا ہوا, میں سنی گھرانے میں پیدا ہوں. بالکل صحیح. لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ میں شیعہ ہوں کہ سنی ہوں یا جو بھی ہوں, لیکن مجھے آپ رابطی تو نہیں ہے. لیکن مجھے میں نے آپ کو سننا شروع کیا, مجھے اس لیے پسند آیا کہ میری جو شیعہ کے جو کور بلیفس ہیں, ناٹ کہ 14 معصومین ہیں, امام ہیں, فلاں ہے, میں نہیں رکھتا ہوں چیزوں میں, میرا عقیدہ نہیں ہے. مجھے آپ کو سن کے میں شیعہ نہیں ہوں, اکارڈنگ ٹو شیعہ فیتھ آئی ایم ناٹ شیعہ. دی پوائنٹ از کہ آپ نے کامن گراؤنڈ پیش کیا. اہل سنت کا جو ویو ہے, آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, وہ اتنا ملتا جلتا ہے میرے اپنے عقیدے سے, بیکاز آپ پنجتن پاک میں یقین رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اہل بیت کو اسی طرح ڈیفائن کرتے ہیں, آپ حدیث ثقلین میں یقین رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا یہ بتا دیں, اہل بیت میں بہت بحث ہو رہی ہے کہ اور کیا مثالیں قرآن میں ملتی ہیں. اگر یہی چیز ہم آج سالو کر دیں, رائٹ, سالو کیا کرنا ہے, ٹو اوپن دا کوشچن کہ مباہلے کا واقعہ, غدیر کا واقعہ, یہ کیا ہے, یہ قرآن میں کیا ہے, یہ کیا واقعہ. اچھا ایک اسی کے سوال کے ساتھ ایک ایکسٹینشن کروں, پھر آپ جواب دے دیجیے گا کہ مباہلے کا آرڈر آپ قرآن سے بتائیے کہ قرآن نے رسول کو مباہلے کے وقت کیا انسٹرکشنز دی, بیکاز وہ اللہ وہ ریفرنس بتائیں گے. اگر آپ لوگ سن لیں سائڈ ڈسکشن, ایک منٹ, تو اگر آپ سن لیں کہ قرآن میں کون سی آیت میں مباہلے کے لیے رسول کو کیا انسٹرکشنز دی گئیں, وہ کون سی آیت ہے, کیا وقت تھا, اس کے اوپوننٹس کیا تھے, سامنے جیوز وغیرہ کیا تھے. اس زمانے میں رسول کی ذریت, وچ مینس اے براڈر ڈیفینیشن آف ہز فیملی, ذریت میں 9 بیویاں تھیں, 2 بچے تھے جناب فاطمہ وغیرہ. تو اس میں کن کو لے کے گئے اور کیوں لے کے گئے؟ آپ نے تقریباً ہی مباہلے کا واقعہ تقریباً بیان کر دیا. تو جی لیکن یہ کہ میں ذرا اس کو تھوڑا سا مزید وضاحت کر دوں. سورہ آل عمران ہے قرآن کی, اور اس کی جو آیت نمبر ہے 61, اس میں یہ ہے کہ رسول کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ یہ فرمائیے, کچھ لوگ آئے ہیں جو کہ مسیحی ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس دین کے معاملے میں آپ سے مباہلہ کریں. اچھا مباہلہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ اس سے پہلے مسیحیوں سے یہ کہا گیا کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ اللہ ہے یا ان کے اندر اللہ کی روح ہے وغیرہ, اس طرح کی جو عقیدہ رکھتے ہو, 3 کو ملا کر ایک اللہ کو ایک خدا کو ماننے کا جو عقیدہ ہے, تو قرآن نے رسول کی زبانی ان کے اوپر یہ کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ کو ایک ماننا اور اللہ اس طرح کی ہر چیز سے, وہ بیٹا بنانے سے اور ان ساری چیزوں سے وہ الگ ہے, وہ سمجھ ہے. تو اگر اس کو تم نہیں مانتے, ایک تو علم ہے تمہارے پاس آ گیا, یہ بھرپور علم ہے, رسول اس علم کو تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں, لیکن اگر تم نہیں مانتے تو پھر آؤ ہم مباہلہ کر لیتے. یعنی مباہلہ یہ ہے کہ ہم دعا کریں گے, اللہ کے سامنے ہم دعا کرتے ہیں, ہم ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں, ہم اپنی پسندیدہ جو دنیا کے اندر ہماری سب سے زیادہ قریبی اور پسندیدہ ہے, ہم ان کو لے آتے ہیں, تم بھی ان کو لے آتے. اب قرآن میں باقاعدہ ان کے بارے میں بتایا گیا, تفصیل کے ساتھ بتایا کہ وہ کون لوگ ہیں, پیغمبر نے اپنے ساتھ کن لوگوں کو لے کر گئے اور ان کو کیا کہا گیا کہ تم کن لوگوں کو لاؤ گے. ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے اور وہاں اللہ کے ساتھ دعا کریں گے. علم پر تو تم ماننے والے نہیں ہو, تو کیوں نہ ہم خدا کے حوالے کر دیتے اس معاملے کو. دیکھیں اسلام کی خوبصورتی کے رسول نے یہ نہیں کہا اگر تم یہ عقیدہ نہیں مانتے ہو تو اب تمہارے ساتھ ہماری جنگ ہے. نہیں, اب ہم دعا کرتے ہیں, اللہ کے حوالے کرتے ہیں, تو جو حق سچ ہوگا اس کی فتح ہوگی, اور جو حق سچ نہیں ہوگا, باطل پر ہوگا, اس کو اس دنیا کے اندر ہی عذاب آ جائے گا. آؤ دعا کرتے ہیں. تو فرمایا کہ فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم, ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں, تم اپنے بیٹوں کو لے آتے.
وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی بیوی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی بیوی اور عورتوں کو لے آتے. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم خود آتے ہیں، تم بھی آ جاؤ. وَأَنفُسَكُمْ، تم بھی آ جاؤ. ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کریں گے. اور ہم کیا کریں گے؟ وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجیں گے. اس آیت کے اندر یہ نمبر آپ نوٹ کر لیجئے گا 361. اور میں اپنی جانب سے کوئی ڈیفینیشن، کوئی انٹرپریٹیشن نہیں کروں گا. میں سنی کتاب سے ہی آپ کو بتاؤں گا، اور آپ اس وقت ہی اس کو ریفرنس کو چیک کر سکتے ہیں کہ صحابی رسول قرآن کی تشریح رسول کی زبانی کیسے کرتے ہیں. یعنی یہ جو آیت ہے، یہ آیت، اس آیت کا مطلب کیا ہے، اور رسول نے کیا کر کے دکھایا، صحابہ نے کیا سمجھا. دیکھیں، رسول کے صحابہ اہل سنت میں سب سے مقدم ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں اہل سنت کے دین جو ہے ہمیں صحابہ سے پہنچا. تو میں آپ کے سامنے صحابی رسول کی بات رکھنا چاہتا ہوں. صحیح مسلم اہل سنت میں دوسرے نمبر پر ٹاپ کی کلاس ہے. اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو وہ سنی نہیں، وہ سنی نہیں. 6228 صحیح مسلم کی روایت ہے، اور 6220 یہاں سے آپ دیکھیں گے اس کو. اس کے آخری الفاظ سعد بن ابی وقاص وہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے ابناءنا کی جگہ پر حسن و حسین کو بلایا، یہ میرے بچے، یہ میرے بیٹے. اور نساءنا کی جگہ پر آپ نے سیدہ زہرا فاطمہ علیہ السلام کو بلایا، یعنی ان کو ساتھ میں شامل کیا. اور جو انفسنا ہے کہ ہم خود آتے ہیں، تو خود میں علی کو رکھا. اور یہ الفاظ ہیں سعد بن ابی وقاص کے، دعا رسول اللہ علی فاطمہ و حسن و حسین. اور یہ اس کے بعد کہا پروردگار یہ میرے اہل بیت. یہ دوسری جگہ کہا قرآن میں، بیسیکلی یہ دوسری جگہ. اور 6220 صحیح مسلم کے اندر آپ یہ دیکھیے گا. اور یہ صحابی رسول نے حدیث پیش کی ہے اس آیت کی تشریح کے اندر. تو پھر یہ I remember this reference that you're making کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم اپنے ان کو close loved ones کو لاؤ، اور ہم اپنے curse on the person. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا تھا؟ جی نتیجہ تو یہ ہوا نا کہ ان کو دیکھے نا وہ مسیحی تھے، چہروں کو دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا نہیں، اللہ اکبر، فاطمہ زہرا، علی، حسن و حسین، ان کو دیکھ کر ہی وہ پیچھے ہٹ گئے. یہ بچے رسول کے ساتھ آ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں رسول کی پیاری بیٹی آ رہی ہے، داماد آ رہے ہیں علی بن ابی طالب، جنہوں نے ہمیشہ اسلام کے لیے قربانی دی. تو انہوں نے ان کے چہروں کو دیکھ کر کہا کہ خدا کی قسم ہم ان چہروں والوں کے ساتھ دعا نہیں کر سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر کیا تو یہ ارد گرد میں جو پہاڑ ہے یہ ہمیں ریزہ ریزہ کر دیں، یہ زمین پلٹ دی جائے گی ہمارے اوپر. وہ مسیحی سمجھ گئے. اور آپ یہ دیکھیں کہ سیرت کی کتابوں میں واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے رسول سے اجازت مانگی کہ ہم یہاں پر موجود ہیں. حالانکہ دیکھیں مخالفت میں آئے ہوئے ہیں وہ، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اب ہم جب نماز کا ان کی پرے کا ٹائم ہوا تو انہوں نے رسول سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں اپنی عبادت کرنی ہے، ہم کہاں کریں؟ تو آپ نے کہا یہ میری مسجد ہے، اس میں کرو، مسجد نبوی میں. ان کو اجازت دی کہ تم اپنے مذہب کے مطابق یہاں پر پرے کر سکتے ہیں. کہ اب ہم جب نماز کا ان کی پرے کا ٹائم ہوا تو انہوں نے رسول سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں اپنی عبادت کرنی ہے، ہم کہاں کریں؟ تو آپ نے کہا یہ میری مسجد ہے، اس میں کرو، مسجد نبوی میں. ان کو اجازت دی کہ تم اپنے مذہب کے مطابق یہاں پر پرے کر سکتے ہیں. So sorry Simon to interrupt, but we will wrap up now because مولانا صاحب صرف یہ اس کے لیے آئے ہیں، ماشاءاللہ صبح فلائٹ لے کے آئے ہیں، اور ابھی مجھے ان کو واپس ایئرپورٹ چھوڑنے جانا ہے. آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں، ان کے انسٹاگرام پہ ان کی ای میلز ہیں وہاں پہ، اور یوٹیوب چینلز ہیں. اور اس کے بعد آپ کا کوئی کوشچن ہو تو اس کو بھیج دیں. جو ریفرنسز آپ نے نوٹ کیے ہیں اس میں اگر کوئی کلیئرٹی چاہیے تو آپ ان کو آپ ای میل کر دیجیے، اور وہ آپ کو انشاءاللہ جواب دیں گے. بہت شکریہ آپ کے ساتھ، اللہ آپ کو کامیابی دے. آمین. آپ ایک بہت بڑا مشن لے کے نکلے پاکستان میں، آپ کو اللہ محفوظ دے. محبت کا مشن ہے، اس میں کوئی جو ہے آپ سوال اٹھا رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں وہاں پہ، اور آپ تفریقوں کو کم کر رہے ہیں. سب سے اچھی بات ہے کہ آپ شیعہ عالم سے بھی انگیج کر رہے ہیں اور سنی عالم سے بھی انگیج کر رہے ہیں. ہمارا صرف ان دونوں سے نہیں ہے، تمام آل فیتھ کے ساتھ.
جتنے بھی مذاہب والے ہیں یا جتنے بھی یہاں پر ہیں ان سب کو ایک جگہ پر یہ لانا کہ تمام مذاہب کا پیغام ایک ہے. آپ آؤٹ لائن ہیں تو اللہ آپ کو زمان میں رکھے.